ایک بات یاد رکھیں کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعارف میں نے شروع میں کروایا پہلے جمعہ پہ کہ آپ نے مال قربان کرنے کی بات آئی، سارا گھر کا مال اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ اچھا، سب سے قیمتی جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات مال ہوتا ہے، بعض اوقات جان ہوتی ہے، اور بعض اوقات سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے۔ دلیل دے سکتا ہے جن کی عزت ہوتی ہے، میں نے کہا وہ جس کی نہ ہو اس کے پاس، یہ ہے ہی وہ لوگ کہ جن کی عزتوں کے ساری کائنات کی عزت ان کے قدموں پہ قربان۔ لیکن بنیادی طور پر جس چیز کے لیے انسان لڑتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ تین چیزیں ہیں: اپنی ذات، پھر اپنا کوئی خاندان، کنبہ، قبیلہ، اولاد، پھر اس کا کوئی مال کیا ہو چلا۔ اب یہ تینوں چیزیں سرکار سیدنا صدیق اکبر کے سامنے رکھ دو، پھر دیکھو کیا بنتا ہے۔ وطن کی باری آئی، گھر کی باری آئی، اپنی بلڈنگ کی باری آئی، میرے آقا چلے شہر مکہ سے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی سرکار نے دستک کے لیے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا ہی تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق تو پہلے سے تیار تھا۔ اسے کہتے ہیں محبت اور غلامی۔ سویا جس رب نے تمہارو اجازت دیتی ہے نا جان دی، اسے رب نے میں نے بھی حکم دیتا ہے کہ میرا محبوب آ رہے تو بھی تیار ہے۔ ہاں، وہ تیار کھڑے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق ہم جا رہے ہیں شہر مکہ چھوڑ کر۔ اب ذرا تھوڑی سی چشم تصور کے اندر ذرا غور تو کرنا، بیوی، بچے، گھر، مال، کاروبار، سب کچھ وطن ہے، اپنی بلڈنگ ہے، اپنا مکان ہے، سب کچھ ہے، کاروبار ہے، فیملی پوری ہے، خاندان ہے، بچے ہیں۔ گھنٹہ پہلے بھی نہیں بتایا، ایک دن پہلے بھی نہیں بتایا، ہفتہ پہلے بھی نہیں بتایا کہ ہو سکتا ہے صدیق ہمیں جانا پڑ جائے۔ اسی لمحے ایک ہی آن میں سرکار نے فرمایا صدیق ہم جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ چھوڑنا کتنا آسان ہے۔ میں ان دوستوں سے میں خصوص مخاطب ہوتا ہوں جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور تھڑوں پہ بیٹھ کر ہستیوں کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ یقین جانیے اس آدمی سے کبھی وضو کے فرض ہی پوچھ لیں تو نہیں پتا، اور بحث کر رہا ہوگا سرکار سیدنا صدیق اکبر کی ذات پہ۔ یہاں آ گیا تھا گھر، یہاں آ گئی تھی اولاد کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، صبح میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ میں کسی کو کچھ سمجھا تو لوں، بتا تو لوں، سیرت اٹھا کے دیکھو۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر نے یہ عرض نہیں کی سونیا آج دی رات میں ٹھہر جاؤ، میں کوئی ذرا انتظام سے کرنا وہاں پیچھے اپنے کاروبار میں کسی کو بچیا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی ذمہ داری، اپنے گھر بار میں کوئی سوچتے لوا، کوئی تیاری تے بنا لوا۔ جو اس عشق میں سوچے اسے صدیق نہیں کہتے۔ یاد رکھنا، اس کی یا رسول اللہ میں حاضر، اور سرکار کو لے کے چلے۔ اچھا یہ تک گھر اپنا، وطن اپنا چھوڑ دیا ہم نے، مال قربان کر دیا، ٹھیک ہے جی، چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، اولاد بھی چھوڑ دی۔ اب اس بحث میں نہیں جاتا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے میرے پاس۔ جب میرے آقا نے مدینہ المنورہ میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں اپنا مال لے کے آؤ، تو سرکار سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر گئے، سارا مال اٹھا کر سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حالانکہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صدیق سارا مال لے کے آؤ، فقط مال کا حکم دیا تھا۔ قربان جائے ہر ایک کے لیے تو حکم عام ہوتا ہے، لیکن وہ عاشق ہوتا ہے اس کے لیے وہی حکم خاص ہوتا ہے۔ سارا گھر کا مال جس مکتبہ فکر سے مرضی آئے پوچھ لو، ہر آدمی مانے گا، دیوبندی کیا ہے، تشیع کیا اور سنی کیا، کہ آپ نے اس دن ٹاٹ کا لباس پہنا تھا اور کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ جی، ٹاٹ کا، بوریا کا جسے کہتے ہیں، وہ لباس پہنا، سارا اپنا لباس بھی، گھر کا مال بھی، جو کچھ تھا، حتیٰ کہ تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا
کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مار مار کے دیکھتے تھے کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی کہ وہ بھی گھر نہ رہ جائے. کیوں؟ میرے محبوب نے کہا ہے. میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا محبوب حکم دے اور کوئی چیز بچ جائے. اور جب لا کے ڈھیر کیا تھا نا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا. جبریل جا ذرا میرے محبوب کو سلام دے. جب سلام عطا فرمایا نا رب نے اپنے محبوب کو، پھر رب نے ساتھ ہی فرمایا کہ جبریل محبوب کو کہہ نا ذرا اپنے محبوب کو یار غار کو بھی میرا سلام دے. پھر پوچھ کہ رب پوچھتا ہے صدیق تو اس حال میں رب سے راضی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فجر کے اندر آ گئے، تڑپ اٹھے، واللہ میں راضی. میں کون ہوتا ہوں یا رسول اللہ؟ میں راضی، میں راضی. رب راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے. مال کی باری آئی سارا کچھ قربان کر دیا، وطن کی باری آئی مکہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی. میں نے آپ کو پہلے بیان کیا ہے کہ سگا بیٹا بدر کے میدان میں جب جنگ میں سامنے آ گیا، اللہ نے فتح دے دی. جنگ کے بعد حالات نارمل ہو گئے. جنگ کے دوران ابھی تک وہ آپ کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا. آپ مسلمانوں کی طرف سے، سرکار کے غلاموں کی طرف سے جنگ میں شامل تھے. یہ 313 والی بات کر رہا ہوں جو بدر کا میدان تھا. تو سرکار کا غلام سیدنا صدیق اکبر تھے اور آپ کا سگا بیٹا کفار کی طرف سے تھا. اللہ نے فتح دے دی، جنگ ختم ہو گئی. یہ میدان یہ جو قبرستان اس کی حاضری اسی بار افسر کی میت کے اندر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ منظر کہ وہ کیسی ہستیاں ہوں گی، کس جگہ ان کے قدم لگے ہوں گے کہ جہاں اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے. کیا وہ محبت ہوگی، کیا وہ انداز ہوگا کہ جہاں رب بھی فرماتا ہے سوڑیا میں تیری محبت کے لیے فرشتے امداد کے لیے اتار دوں. کیا وہ ہستیاں ہوں گی، کیا ان کی محبتیں ہوں گی، کیا ان کا ایمان ہوگا. مجھے یقین جانیے کوفت یہ ہوتی ہے کہ ذرا بندہ سوچے نا ٹھنڈے دل و دماغ سے، یار وہ کہاں میں کہاں. کتنی بلند و بالا عظمت والی ہستی کے بارے میں اگر میں کوئی غلط جملہ کہوں گا تو میرا کیا بنے گا. اور پھر میں دعوت فکر دیتا ہوں، سوچو کہ تیرے نصیب میں کیا ہے. یہ اپنی قسمت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے نا کہ میں تھڑے پہ بیٹھا ہوں سارا دن، 5 ٹائم اذان ہوئی ہے میں نہیں گیا مسجد میں، تھڑے پہ بیٹھا رہ گیا ہوں، تو اس نے کہو برخوردار تو اپنی قسمت تے ناز نہ کر، اپنی قسمت تے ماتم کر کے رب نے تینوں بلایا ہی نہیں. وہ تینوں توفیق ہی نہیں ملی، تو اتنا بدبخت ہو گیا. اس نے پسند ہی نہیں کیا کہ تو بھی اس کی بارگاہ میں جھک جائے، تیری گردن بھی جھک جائے اس کے آگے. وہ پگلے یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، ناز کی بات نہیں ہے، فخر کی بات نہیں ہے. یہ تو شرمندگی اور ندامت والی بات ہے. کیونکہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. ان ہستیوں کو کچھ نہیں جانا. اگر سب مسیحتوں کے مولوی کھڑے ہو جائیں سرکار سیدنا صدیق اکبر کی مخالفت میں، ان کا کیا جائے گا؟ ذرا سوچ کے بتا. انہیں تو محبوب نے وہ سربلندی عطا کر دی کہ کائنات ایک ایک انسان اس سرزمین پہ سجدہ کرنے کے لیے تڑپتا ہے. ایک ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس بات کا ہر لمحہ متمنی رہتا ہے کاش کب میری زندگی میں وہ وقت آئے کہ میں بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اور جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو سرکار نے ساتھ لٹا کر بتا دیا، ارے کائنات کے لوگوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، ابو بکر کے بارے میں مت سوچنا، یہ وہ ہے جو اب بھی میرے ساتھ ہے. اور سرکار عمر پاک، پھر سرکار عثمان پاک، پھر مولا علی پاک. کیونکہ الحمدللہ نہ ہماری شکلیں کالی ہیں نہ ہمارا دل کالا ہے، ہاں نہ ہماری باتیں کالی ہیں. ہم سرکار کی نسبت والی ہر ذات کا ادب اور احترام کرتے ہیں. وہ سرکار کی اہل بیت اطہار ہوں، وہ سرکار کے صحابہ پاک ہوں، ہم ہر ایک
ہستی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یاد رکھنا، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں نا، ارے تو میرے آقا کے ابوبکر کی بات کرتا ہے، مجھ سے تو پوچھنا، تو میرے آقا کا بلال ایسا ہے کہ کائنات میں اس جیسا کوئی مثال نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ وہ جنگ جب ختم ہوئی نا بدر کی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئی سال بعد وہ آپ کے صاحبزادے ایمان لے آئے، گھر بیٹھے پیار محبت کی باپ بیٹے میں باتیں ہو رہی ہیں، تو بیٹا کہنے لگا ابا جان وہ وقت یاد کرو، بدر کا میدان تھا، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ایک وقت آیا تھا کہ میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی، میں نے غور سے چہرہ دیکھا نا اس جنگ کے، اس افراتفری کے ماحول میں جب شکل دیکھی تو آپ کی میرا ہاتھ رک گیا، آپ بڑی پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے، جب یہ جملہ سنا نا بیٹے کا، آپ کے چہرے پہ اسی وقت جلال آ گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا بیٹا تو نے کیا کہا؟ عرض کرنے لگے آپ کے صاحبزادے ابا جان میں نے آپ کا چہرہ دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ کہ میرا ہاتھ رک گیا۔ سن عاشق کسے کہتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے سن اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر ابو بکر کی جان ہے، تیری تلوار کے نیچے تو میری گردن آئی، تو سوچ کے چہرہ دیکھ کے سوچ میں پڑ گیا اور ہاتھ روک لیا کہ میرا باپ ہے، قسم اس رب کی اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے تو آ جاتا، تیری گردن آ جاتی، میں کبھی نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں کبھی نہ سوچتا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، میں تو یہ سوچتا کہ یہ میرے محبوب کا غلام نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ابو بکر۔